السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے آپ اللہ سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ ہی سے جو ہے وہ ہم اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ہماری ضرورت ہو، اللہ سے مانگیں اور اللہ کے سوا بندوں سے اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 1 پیج نمبر 392 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے پاک ذکر میں اگر کوئی آیت یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی تب بھی اس منعم حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندے کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا کہ ذات پاک کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے نہ مثال ہے۔ ایسے منعم کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔ شعر ہے: خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں۔ لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس پاک ذکر کی ترغیب و تحریض سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا اس پاک ذکر کی برکات کا، اور کیا ٹھکانہ ہے اس کے انوار کا۔ تاہم اول چند آیات پھر چند احادیث اس مبارک ذکر کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ فصل اول، آیات قرآنی آیات کے ذکر میں۔ پس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکے تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں: اے پروردگار، ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو اس کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہے کہ جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔ خادم حضرت فرماتے ہیں: حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم، تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ ایک اور آیت سورہ بقرہ رکوع نمبر 25 میں اس کا ترجمہ ہے: اور حج کے زمانے میں منا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو اور اس کا ذکر کیا کرو اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجیے۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے: اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجیے۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی
اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے۔ جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 8 سے کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہر ناگہانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سبحان رب الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔